معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے ہمارے درس قرآن کریم کا موضوع وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے قرآن میں، حدیث میں دلائل کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ چند باتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا انشاءاللہ موضوع ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا معنی واضح کروں گا۔ ختم کا معنی ہوتا ہے اختتام یا پھر مہر، سیل، یعنی کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اس کے بعد نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکے اور نہ اندر سے کچھ باہر نکالا جا سکے۔ ایسی مہر کسی چیز پر لگا دینے کو ختم عربی میں کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ختمہ کا لفظ کئی مقام پر بیان کیا، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ ان کافروں کو، ابو لہب کو، ابو جہل وغیرہ کو، آپ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں، آپ جتنا بھی ان کو سمجھائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں ماننے والے نہیں؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے۔ کانوں پر مہر کی تو اب حق بات کو سنتے نہیں، دلوں پر مہر کی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کافروں کا اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ تو ختم، مہر کر دینا۔ ختم نبوت، نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبی ہونا۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوگا؟ نبوت کا اختتام، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا رک جانا، ختم ہو جانا۔ اور ختم نبوت نبی کریم علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبیوں پر یوں سمجھیے کہ آپ کے آنے سے نبوت پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی بھی، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ تو نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی نبی کی یا رسول کی ضرورت باقی رہی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب پھر سمجھ لیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور قیامت تک اب کسی بھی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ آخری نبی تشریف لا چکے۔ اللہ نے آپ کے نبوت پر نبیوں کا اختتام کر دیا۔ اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بھی اس بات کا عقیدہ رکھے یا یہ کہے کہ کوئی بھی نبی آ سکتا ہے، کوئی بھی نبی آ سکتا ہے، اگر کوئی یہ بندہ عقیدہ رکھے تو وہ بندہ قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور تمام امت کے اجماع اور صحابہ کے اجماع کی روشنی میں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آخری نبی یہی ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا لیکن اللہ چاہے تو بھیج سکتا ہے، ہم کہیں گے یہ بندہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی ان کے بعد نہیں آ سکتا، ان کو آخر النبیین کہہ دیا، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 40،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک تو اس بات کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تو بیٹے تھے، ٹھیک ہے، 4 بیٹے آپ علیہ السلام کے تھے، 3 بیٹے تو آپ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھیں، اور ایک بیٹا آپ کی خادمہ تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو لونڈی تھی یہ حضور علیہ السلام کی، تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا ابراہیم۔ اچھا، سب بچوں کا یعنی کہ بیٹوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور عربی کے اندر بچپن میں جس کا انتقال ہو یا بچپن میں جو چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے 2-3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے وہ بچہ جو دودھ پیتا ہو اس کے لیے عربی میں صبیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صبی، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جب قوم سے خطاب کیا تھا، آپ کی والدہ حضرت مریم قوم کے سامنے لے کر آئی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس میں قرآن نے آپ کو صبی کا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کلام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بچپن میں تھا، سبھی یعنی دودھ پیتے بچے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو یعنی یوں سمجھیے 5-7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے لیے عربی میں لفظ، بلکہ 2-3 سال کا جب بچہ ہو جائے، جب بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو اس کو پھر طفل عربی میں کہتے ہیں، طفل، طا فا لام، طفل کہتے ہیں ایسے بچے کو جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر جو ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب بچہ 5-7 سال کا ہو جائے، کچھ بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، تو اس کے لیے لفظ ولد استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولد یہ بھی لڑکے کو کہتے ہیں۔ اور جب بچہ جوانی میں پہنچے، جیسے 10-12 سال 15 سال، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شابن، جوان۔ اور جب اس کی عمر 25 سال سے اوپر چلی جائے، 20-25 سال سے اوپر چلی جائے، مردوں میں چلی جائے، 40 سال تک عمر ہو جائے، تو پھر اس کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیا بیان کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو آپ کے بیٹے ہیں خاص طور پر، وہ مردوں تک، رجل تک پہنچے ہی نہیں، ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں اس بات کو بیان کیا گیا، یہ دراصل شان نزول ہوا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں تھے، اور مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کو ابن محمد کہہ کر پکارا جاتا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ تمہارے اصلی جو بیٹے وہی ہیں جو تمہاری اولاد ہیں۔ تو پھر یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے سب کو بیان کر دیا کہ بھائی یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اصلی حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا تھا۔ تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اپنے بیٹے سے، یعنی اپنے بیٹے کی، اچھا ان سے نکاح ہوا تھا، پھر آپس میں دونوں کی نہیں بن سکی، حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی تھی حضرت زینب بنت جہش کو، تو پھر ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، تو اس پر پھر یہ جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ زید بن حارثہ مرد تھے، کہا کہ جب ان کے باپ ہیں ہی نہیں، یہ ان کے حقیقی بیٹے ہیں ہی نہیں، تو پھر بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا اعتراض ہی نہیں رہا۔ بات سمجھ رہے؟ تو اس چیز کو بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر جو آج ہمارا موضوع ہے جس پر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ ہے آخر النبیین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم النبیین فرمایا گیا، خاتم المرسلین نہیں کہا گیا۔ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں میں سب سے آخری نبی، رسولوں میں سب سے آخری نبی نہیں فرمایا گیا۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں اس صاحب شریعت پیغمبر کو جو نئی شریعت لے کر آئے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ اور بھی اس طرح کے کئی رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ 313 کی تعداد بیان کی جاتی ہے رسولوں کی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور جو بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو نئی شریعت لے کر نہ آئے بلکہ اپنے جو پہلا رسول ہوتا ہے نا اسی کی اتباع میں، اسی کی پیروی میں جو کچھ ان کی شریعت ہو اسی شریعت کو آگے لے کر چلے، یہ ہوتا ہے نبی۔ یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جب کہا گیا، یہ فرما دیا کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا رسولوں میں تو لازمی طور پر ہو گیا، ٹھیک ہے، رسولوں میں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام، تو رسول ہیں، آپ نئی شریعت لے کر آئے، تو جب آپ رسول ہیں تو فرمایا رسول تو ہے ہی یہ، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، پہلے یہ بیان کر دیا، اس کے بعد کہا خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کے قابل جو چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پر خاتم النبیین کا خاتم، عربی میں لفظ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، خاتمن اور خاتمن یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، خاتم عربی میں انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، اب دیکھیں گے عربی کے اندر انگوٹھی کے لیے خاتمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگوٹھی، کیونکہ انگوٹھی مہر انگوٹھی سے پہلے لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خاتم تا کے زیر کے ساتھ، خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا، دونوں معنی کے اعتبار سے مطلب یہی بنتا ہے۔ خاتم النبیین کریں تو نبیوں پر مہر لگانے والے، یعنی اب نبوت پر نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے مہر لگ گئی، اور مہر کا ختم کا مطلب کیا ہے؟ ایسی مہر کہ اب ایسی چیز پر مہر لگ جانا کہ جس چیز سے نہ کوئی باہر کچھ نکل سکے نہ کچھ اندر جا سکے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نبیوں پر ایسی نبوت کی آپ کی ایسی مہر ہے کہ اب کوئی بھی نیا نبی نئی نبوت کے ساتھ نہ تو آ سکتا ہے، نہ تو پرانا کوئی نبی نئی نبوت کے ساتھ آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نیا نبی نئی نبوت کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی تو پہلے کے ہیں، اور نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسی شریعت کو، اسی دین کو آگے آپ پھیلائیں گے، صلیب کو آپ توڑ دیں گے، اسی طرح خنزیر کو قتل کریں گے، عیسائیوں کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کے مطابق آپ دین کی تبلیغ کریں گے، تو نئے نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اسی طرح دوسری چیز خاتم، ختم کرنے والے، کہ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں پر ایک اور سوال جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اللہ بھیج بھی سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ ان کو آخری نبی بنا سکتا ہے تو اللہ کسی اور کو بھی تو آخری نبی بنا سکتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
تو اللہ کوئی اور نبی چاہے تو بھیج سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں بھیج سکتا، اللہ نہیں بھیج سکتا۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ یہ تو آپ نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ ہم نے کہا جناب ہم نے اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ جب قرآن میں فرما چکا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر اللہ اور نبی بھیجے تو پھر یہ آخری نبی نہ ہوئے، تو پہلی جو قرآن کی بات وہ جھوٹی ہوگی، اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا قرآن میں ارشاد کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ بیان کر چکا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو اب اللہ کوئی اور نبی کیسے بھیج سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ تو یہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے آخری نبی آپ کو بنا دیا تو بس ختم بات۔ ایک اور بات دیکھیے، آخری نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو بھیجا تو اس وقت جائے گا نا جب ضرورت ہو۔ اسلام کے اندر اگر ساری باتیں ابھی نہ ہوں، مثال کے طور پر کچھ باتوں کے وضاحت باقی رہ گئی ہو، تو ٹھیک ہے، ضرورت ہو سکتی ہے کہ نیا نبی آئے وہ ان باتوں کی وضاحت کرے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے دنیا کے اندر یا دین کے اندر کہ جس کی وضاحت ہونا باقی رہ گئی ہو؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو فرما دیا، اے پیارے حبیب، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے دین کو مکمل اس کے بندوں تک پہنچا دیا، تو پھر کسی چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ کوئی بھی ایسی چیز آپ نکال کر لے کر آئیں کہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب یہ ایسی چیز ہے جس کا حل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ پھر علماء کے بعد اس کا جواب ہے، قیامت تک آپ ایسی چیز نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں دنیا کے اندر جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ اور قرآن پورا کا پورا اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اور نبی پر قرآن نازل کر کے نبی کو ایک ایک چیز قرآن کی سکھا بھی دی۔ سکھانے والا نبی کو قرآن کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ جب سکھانے والا قرآن رب ہے اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کو رب نے ہر چیز کا علم دے دیا۔ جب نبی کو ہر چیز کا علم دے دیا تو نبی نے روکا کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے سب چیزوں کو بیان نہیں کیا، اس کا مطلب آپ نبی پاک پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے کچھ چیزوں کو چھپا لیا ہے، کچھ چیزوں کو ظاہر کیا، کچھ چیزوں کو چھپا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو بیان کیا اور کچھ چیزوں کو چھپا لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سب چیزوں کو بیان نہیں کیا، تو قرآن میں رب نے جو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں، میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو کچھ بھی تمہیں شریعت کا حکم بیان کریں اس پر عمل کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ واضح اللہ نے اس چیز کو بیان کیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی مبارک زندگی بہترین رول ماڈل ہے، آپ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے سب کچھ امت کو بیان نہ کیا ہوتا تو پھر قرآن میں اللہ کبھی نہ بیان کرتا کہ ان کی مبارک زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، یا جو کچھ یہ تمہیں دیتے ہیں لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ نے جب دین کو مکمل کر دیا ہے تو پھر
کسی اور کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ نئی کوئی بات لے کر آئے یا کوئی اس کمی کو پورا کرے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث بھی ہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، ایک آیت تو یہ، دوسری ایک اور آیت۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کو فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیارے حبیب بے شک تم فرماؤ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جب نبی کریم علیہ السلام قیامت تک سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں، تو اب اگر کوئی نیا نبی آئے گا، کوئی نیا رسول آئے گا، تو پھر نبی پاک تو سب کے لیے رسول نہ ہوئے نا، وہ ہوگا تو قرآن جھوٹا سمجھنا پڑے گا معاذ اللہ، اور ایسا ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کا لفظ استعمال کیا، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین سب جہانوں کو۔ اللہ نے اپنی تعریف کس طرح بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے، سب جہانوں کا رب ہے۔ اپنے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا، اپنے محبوب کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا، گویا اس بات کو بیان کیا کہ جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصطفائی ہے۔ سارے نبی، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب سب کے لیے آپ رسول ہیں تو پھر کوئی کیسے آ سکتا ہے نیا؟ ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت تب ہوتی جب اس میں کوئی نقص ہوتا، کوئی کمی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہیں، ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا انا آخر النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ ایک فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال، فرمایا ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہے، ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہے۔ عمارت مکمل تعمیر ہو گئی، محل مکمل بن گیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، فرمایا وہ آخری اینٹ وہ میں ہوں، آخری اینٹ میں ہوں۔ جب وہ اینٹ لگ گئی عمارت کمپلیٹ ہو گئی، اب مزید عمارت کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ سادہ سی بات سمجھیں، جو اس طرح کے اعتراض کرنے والے ہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہوں گے نہیں، ہیں۔ کلمہ ہی ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ آخری رسول یہی ہیں، رسالت انہی کی ہے۔ قادیانی جو لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہوئے، وہ اس طرح اپنے جھوٹے جو من گھڑت قسم کے ایک اعتراضات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ مرزا قادیانی جو ہے نا، وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی، وہ آخری نبی ہے یا ختم نبوت کا کوئی فرق آ گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، وہ احمد ہیں، یہ غلام احمد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک جھوٹا ایک دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں جی ضرورت کیا ہے؟ ایسے چریے آدمی کو نبی ماننے کی ضرورت کیا ہے جو مرتا ہے تو پخانے کے بیماری کے اندر، مرتا ہے تو واش روم کے اندر گندگی کے اندر؟ کیا کسی نبی کا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے تو حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مرض الوصال میں تھے نا، تو اس وقت پوچھا گیا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے، کہاں آپ کو دفن کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جو فرمایا کہ نبی جہاں پر نبی کی موت ہوتی ہے نا، وہی جگہ اس کی قبر بنتی ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، آپ کے کمرے میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، وفات آپ کی ہوئی، اسی جگہ دیکھیے قبر ہے۔ تو مرزا قادیانی تو واش روم میں مرا ہے، تو اس کی تو قبر وہیں پر ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس طرح بہت ساری خیر چیزیں ہیں۔ تو میں نے چونکہ
مسلمانوں کے اعتبار سے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سکھائی جائے اور بتائی جائے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ کہا کریں نبی نہیں آ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے لیکن وہ پہلے نبی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ آئیں گے اور پھر حضور علیہ السلام کی ہی آپ آگے جو دین ہے، شریعت ہے، اسی کی آگے تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ حقہ پر ہمیں ایمان والی موت نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔